کیا نام لیے بغیر غیبت کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کا نام لیے بغیر اس کے پیٹھ پیچھے بات کی جائے کہ فلاں نے ایسا کیا یا ایسا کہا تو کیا یہ بھی غیبت میں شمار ہوگا؟ جبکہ بہت سے علماء نام لیے بغیر اس طرح مذاق کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہادیہ گل، ڈیرہ اسماعیل خان۔ نہیں، نام لیے بغیر اگر کسی کی برائی کی جائے اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو پھر یہ غیبت میں نہیں آتا۔ غیبت کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کسی کو رسوا کر دینا لوگوں کے سامنے، تو جب پتہ ہی نہیں بات کس کی ہو رہی ہے تو رسوا کہاں سے ہوگا؟ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ نام لیے بغیر یہ کہا کرتے تھے، ما بالو اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اس طرح کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ لوگ نہیں ہوتے تھے، وہ ایک فرد ہوتا تھا، لیکن اس کا نام لیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کر دیا کرتے تھے۔ تو اگر کسی کا نام ہائی لائٹ نہیں ہو رہا، نہ اس کی طرف لوگوں کی توجہ جا رہی ہے، تو پھر کسی کی برائی بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہے۔ ہاں، ویسے ہی بار بار برائیاں بیان کرنا لوگوں کی، تو اس سے معاشرے میں برائی کم ہونے کے بجائے بعض دفعہ پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اس کا خیال کر لینا چاہیے۔ تصویر والی پلیٹ میں کھانا کھانا، کھانا کھانے والی پلیٹ میں پرندے کی تصویر ہو مگر چھوٹی ہو تو کیا اس پلیٹ میں کھانا کھانا جائز ہوگا؟ رضوان اکرم، انڈیا سے۔ دیکھیے، جو پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے نا، بلا ضرورت اس کا بنانا، چہرے کی تصویر، یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ تو لیکن اگر تصویر ایسی جگہ پر ہو جہاں اس کی تعظیم نہیں ہوتی تو بنانا تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر اس کو مٹانا لازم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ فرش پہ تصویر بنی ہوئی ہے چہرے کی، جاندار کی، تو یہ بھی بنانا صحیح نہیں تھا، لیکن یہ کہ یہ چونکہ پاؤں کے نیچے آ رہی ہے، روندی جا رہی ہے، تو اس میں تصویر کی تعظیم نہیں ہے، تو اس لیے اس کا مٹانا لازم نہیں ہے۔ اسی طرح چادر پہ تصویر ہے جس پہ آپ سوتے ہیں، لیٹتے ہیں، تو اس کو بھی کیونکہ وہ توہین ہو رہی ہے نا، آپ کے پاؤں اس کے اوپر آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو پلیٹ کے اندر تصویر ہے، اس میں بھی آپ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، تو یہ بھی کوئی قابل تعظیم نہیں ہوتی، تو اس لیے اس میں انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن احتیاط اسی میں ہے، بہتر یہی ہے کہ ایسے برتن نہ خریدے جائیں اور ان کو مٹا دیا جائے، ان تصویروں کو بھی، تاکہ تصویر سازی کی جو ہے نا، یہ لوگ حرام کی طرف نہ جائیں۔ حرام سے بھی بچنا چاہیے اور وہ چیز جو حرام کی طرف لے کے جاتی ہے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو ایسے برتن مارکیٹ میں بہت مل رہے ہیں جن میں تصویریں نہیں ہیں، تو آپ کیوں ایسے برتن خریدتے ہیں جو تصویروں والے ہیں؟ پرندوں کو شوقیہ پالنا کیسا ہے؟ پرندوں کو پنجرے میں بند کر کے گھروں میں رکھنا کیسا ہے؟ جیسے لوگ طوطے وغیرہ یا دیگر پرندے شوقیہ گھر میں رکھتے ہیں۔ شاہد احمد، راول پنڈی سے۔ جائز ہے، بشرطے کہ ان کے آرام کا اور ان کی خوراک کا پراپر خیال کیا جائے۔ آرام کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دیکھا بعض لوگ لائٹیں جلا کے رکھتے ہیں 24 گھنٹے، پرندے سوتا ہی نہیں ہے، اس سے اس کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پرندے تو اپنے ٹائمنگ کے بڑے پابند ہوتے ہیں، تو ان کے آرام کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے اور خوراک کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ سفر پہ چلے گئے، وہ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور بعض لوگ اتنا تنگ پنجرہ بناتے ہیں کہ اڑنے والا جانور بیچارہ ہل نہیں سکتا اس میں، تو یہ بھی بے پناہ تکلیف ہے۔ تو پنجرہ اتنا تو ہو کہ کوئی چھوٹا پرندہ ادھر سے اڑ کے وہاں تک تو جا سکے، وہ اس کو بالکل ایسے تنگ کر دینا کہ وہ بہت سخت اس میں مصیبت میں پڑ جائے، تو یہ بھی بہت ہی بری حرکت ہے، ناپسندیدہ حرکت ہے۔ تو پرندے کے آرام کا، یعنی جانور کے آرام کا، خوراک کا خیال کیا جائے، تو پھر یہ پالنا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔